الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان پر 7 حق ہیں. 7 چیزوں کے ساتھ مسلمان حق رکھتا ہے. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض کی عیادت کرنا. کوئی مسلمان بیمار ہے تو دوسرا مسلمان اس کی بیمار پرسی کرے، مسلمان پر حق بنتا ہے مسلمان ہونے کا. اسلام کے آپس میں اسلامی بھائی ہونے کی وجہ سے حق بنتا ہے. جنازے کے پیچھے جانا، مسلمان فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھنا، یہ بھی مسلمان کا حق بنتا ہے. چھینک آئے تو مسلمان الحمدللہ کہے تو دوسرا مسلمان اس کو یرحمک اللہ کہے، پھر وہ اس کو یغفر لک اللہ ویصلح بالک کہے، یہ بھی حق بنتا ہے. اور ضعیف کی مدد کرنا، کمزور مسلمان ہے دوسرا مسلمان قوی جو ہے اس کی مدد کرے، مظلوم کی مدد کرے، ظالم کا ہاتھ روکے. سلام پھیلانا، کہیں سلام کسی نے کیا ہے تو اس کو جواب دینا، جو سلام نہیں کر رہا اس کو سلام کرنا. سلام کا پھیلانا بھی مسلمانوں کا حق ہے ایک دوسرے پر. اور 7واں فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو اللہ کا واسطہ دے، اللہ کی قسم دے تو اس کی قسم کو پورا کرنا، قسم کھا کر جو چیز اس نے اس پر لازم کی اس کو پورا کرے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا جبرائیل یقرئ علیک السلام. حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل بیٹھے ہیں علیہ السلام، یہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. قالت فرماتی ہیں قلت میں نے بھی کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ سلام اور رحمت ہو. تو میں نے بھی سلام کا جواب دیا. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عن ابی امامۃ سدی بن عجلان بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو امامہ جن کا نام سدی بن عجلان بہلی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام. لوگوں میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو لوگوں میں سلام کی ابتدا کرتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے، وہ اللہ کے زیادہ قرب حاصل کرنے والا ہے. جیسے اور حدیث میں البادی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں ابتدا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سلام کی ابتدا کرتا ہے، ابتدا لوگوں کو سلام کرتا ہے، وہ تکبر سے بری ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک رئی کے دانے کے برابر اگر دل میں تکبر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. لیکن جو سلام کی ابتدا اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ تکبر سے بری ہے. خاص کر اس موقع پر جب 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو، وہ ایک دوسرے سے بولتے نہ ہوں، تو صلح کے لیے ایک آدمی اولاً سلام کر لے، ابتداً سلام کر لے دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، یہ آدمی تکبر سے بری ہے. ویسے عام مفہوم میں بھی جو آدمی لوگوں میں عام حالت میں سلام میں ابتدا کرتا ہے، چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتا، اپنے پرائے کے حق کو نہیں دیکھتا کہ میں بڑا ہوں دوسرے کا حق بنتا ہے، نہیں بس وہ کرتا ہے وہ کہتا ہے میں سلام میں ابتدا کروں گا، یہ آدمی تکبر سے بری ہے. اور اس حدیث شریف میں یہ آ گیا ہے کہ جو اولاً سلام کرتا ہے، لوگوں میں سلام کی ابتدا کرتا ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. اللہ جل شانہ ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ.